الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق صد احترام صدر مجلس، معزز علماء کرام اور قابل احترام سامعین و سامعات، آج جو موضوع میرے سامنے ہے موضوع ہے کمیشن کی جائز و ناجائز صورتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مختصر وقت میں چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اور بھی علماء کرام نے بات رکھی ہے لیکن میں اس کو دہراتا ہوں کہ شریعت میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے عبادات اور دوسرے معاملات. جو چیزیں معاملات کے قبیل سے ہیں جیسے ہمارا کپڑا پہننا، کھانا پینا، شادی بیاہ، ہماری خرید و فروخت، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں الاصل فیہا الحل. اس طرح کے معاملات میں جن کا تعلق ہمارے رہن سہن سے ہے، خرید و فروخت سے ہے، اس میں اصل کیا ہے کہ تمام چیزیں حلال ہیں. اگر انسان کسی تجارت یا تجارت کی کسی شکل کو، معاملات کی کسی شکل کو ناجائز کہتا ہے تو ناجائز کہنے والے کو دلیل دینی ہوگی کہ شریعت کی نگاہ میں اس وجہ سے یہ چیز ناجائز. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اصل جواز ہے اس طرح کے معاملات میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آج کے ماحول میں جہاں حرام تجارت کی شکلیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، حلال کمانا مشکل ہو گیا ہے، تو اب ایک قاعدہ جو بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث شریفہ میں ہمیں ملتا ہے کہ تیسیر کا قاعدہ، کہ لوگوں کے لیے آسانی کی جائے. اگر شریعت میں کہیں گنجائش ملتی ہے تو کسی مسلکی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر حرمت پر ضد نہ کی جائے. اگر گنجائش ہے تو عوام کو وہ گنجائش دی جائے کہ اس میں گنجائش ہے اور کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو تیسیر کا معاملہ ہونا چاہیے. اب تیسرا مسئلہ کیا ہے، تیسرا پوائنٹ کیا ہے ہمارے موضوع کا؟ اب کمیشن بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، لیکن ہم یہاں جس کمیشن کی بات کر رہے ہیں عربی زبان میں اس کی جو تکییف ہوتی ہے اسے کہتے کیا ہیں؟ عربی زبان میں لفظ سمسرہ، سمسار، یعنی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم اس کو ایجنٹ کہتے ہیں، کہیں ہم آڑتی کہتے ہیں، کہیں ہم بروکر کہتے ہیں، کہیں ہم اسے دلال کہتے ہیں. الگ الگ جو ہے جگہ پر، الگ الگ فیلڈ میں اس کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے. اس کی اصل میں تعریف کیا ہے، شرعی اعتبار سے اس کی تعریف کیا ہے، مقصود کیا ہے، سمسرہ ہوتا کیا ہے، دلالی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ تین لوگ اس میں ہوتے ہیں. ایک انسان کو سامان چاہیے یا کوئی سروس چاہیے، کوئی منفعت چاہیے، اسے سامان خریدنا ہے، اسے گھر خریدنا ہے، یا اسے کوئی سروس چاہیے. ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے جسے سامان بیچنا ہے، یا وہ کوئی سروس پرووائڈ کرتا ہے، وہ کوئی منفعت، کوئی خدمت دیتا ہے. ایک بیچ میں ایک آدمی ہوتا ہے جو دونوں کے درمیان رابطے کا کام انجام دیتا ہے، کہ وہ جو کرائے کا گھر لینا چاہتا ہے اسے گھر مہیا کراتا ہے، جو کرائے پہ گھر دینا چاہتا ہے اس کی طرف سے ڈیل کرواتا ہے، اس کی طرف سے سامنے کرایہ دار لے کے آتا ہے. اگر مکان بیچنا ہوتا ہے تو مکان بچواتا ہے، مکان خریدنا ہوتا ہے تو مکان جو ہے وہ خریدواتا ہے. اس طرح کی تمام چیزیں، اور بھی مسائل میں انشاءاللہ آئندہ کچھ مثالیں بھی دی جائیں گی اور چیزوں کی. لیکن چونکہ ہمارے ماحول میں یہ پراپرٹی ڈیلنگ میں بہت رائج ہے، اس لیے زیادہ تر باتیں اسی حوالے سے ہوں گی. انشاءاللہ باقی چیزیں، باقی صورتیں اس میں اور آ جائیں گی. اب ایک مسئلہ چھوٹا سا یہ آتا ہے کہ کیا یہ سمسرہ جسے ہم کہتے ہیں دلالی یا ایجنٹ ہونا، کیا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اصل جو ہے اباحت ہے، اصل حلال ہونا ہے. اور بھی ہمیں دلیلیں ملتی ہیں. جیسے سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ قیس بن ابی غرزہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں سماسرہ کہا جاتا تھا، اور سماسرہ یہ سمسار کی جمع ہے جس کے معنی دلال ایجنٹ کے ہوتے ہیں. تو گویا کہ نبی کے زمانے میں یہ صورتحال موجود تھی کہ بازار میں یا جہاں بھی ڈیل ہوتی تھی وہاں ایسے لوگ موجود ہوتے تھے جو ڈیل کرواتے تھے دونوں طرف سے. اسی طرح جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، باب اجر السمسرہ،
کہ سمسرہ کا دلالی کی اجرت کا بیان. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ لا باس ان یقولا، یعنی ذکر کیا ہے کہ دلالی، اس میں چونکہ اختلافی مسئلہ میں اس لیے ترجمہ چھوڑ دیتا ہوں، ایک اختلافی مسئلہ اس کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کا مفاد یہ ہے کہ اس طرح کی سمسرہ یا دلالی جائز ہے. اسی طرح ابن سیرین کا قول نقل کیا ہے، تابعین میں سے عطا کا قول نقل کیا، تابعین میں سے ابراہیم کا، حسن بصری رحمہ اللہ کے اقوال ذکر کیے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سمسرہ یعنی دلالی کرنا، دو لوگوں کے درمیان ڈیل کروانا، کسی کا مکان بیچنا بچوانا، اجرت پہ دلانا، یا کوئی سروس ہے کوئی دیتا ہے اس سے سروس اس تک لوگوں کو پہنچانا، یہ تمام صورتیں جو ہے اس میں آتی ہیں. اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ بازار سے باہر ہی جو تجارتی قافلے آتے ہیں ان کو روک کے وہیں سے سامان، یعنی اپنے اس آدمی سے وہیں پر بات کر لی جائے کہ میں سامان میں بیچواؤں گا، اس سے بھی آپ نے منع کیا. اسی طرح آپ نے اس بات سے منع کیا کہ لا یبیع حاضر لباد، کہ اگر کوئی شہر کا آدمی ہے، اگر کوئی اعرابی دیہات سے جنگلات سے اپنے سامان بیچنے آ رہا ہے تو ایسا آدمی اس کی جو ہے اس کا ایجنٹ نہ بنے. تو علماء کرام نے اس سے استدلال یہ کیا، امام بخاری نے اور ابن حجر نے اس کی وضاحت کی کہ استدلال یہ کیا ہے کہ ایک مخصوص صورت منع کی گئی ہے کہ کوئی اگر شہری ہے تو اگر باہر سے کوئی دیہاتی آتا ہے تو اس کے ساتھ پہلے سے نہ مل جائے اور اس کا پہلے سے جو ہے دلال نہ بن جائے، بلکہ اس کو جو ہے آنے دے مارکیٹ میں اور وہ اپنے اعتبار سے بیچے. لیکن اگر اسی سے استدلال کیا کہ اگر حاضر سے، یعنی اگر شہری کا دلال بنتا ہے تو جائز. جو آج کی صورتیں ہیں اس میں سے اکثر صورتیں جو ہے وہ جواز کی بنتی ہیں. اب شرطیں کیا ہیں؟ کچھ شرطیں میں آپ کو یعنی سمسرہ کی یا ایجنٹ بننے کی جو شرطیں ہیں یا اس طرح کے عمل کی جو شرطیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک پہلی بات تو بہت واضح ہے کہ اگر مجھے ایسا کچھ کام کرنا ہے تو مجھے جو چیز ہے وہ حلال ہونی چاہیے، جو کاروبار ہے وہ حلال ہونا چاہیے. کسی حرام کاروبار میں بیچ میں نہیں آ سکتا، میں ایجنٹ کسی حرام کاروبار کا نہیں بن سکتا کسی بھی صورت. کوئی بھی اگر بیچنے والی صورت ہے، مثال کے طور پر بہت واضح چیزوں میں شراب کا کاروبار ہے، کوئی اور کاروبار اس طرح حرام چیز کا ہے، تو میں اس میں کسی بھی ایسی تجارت میں بیچ میں نہیں آ سکتا، میں سمسار یا جو میں ایجنٹ نہیں بن سکتا. دوسری بات یہ اہم یہ ہے کہ یہ کوئی جو ٹھیک ہے عام صورت میں آدمی چاہے تو کسی چیز کا پیسہ نہ لے، لیکن اگر میں نے ڈیل کر کے کسی سے کام کروایا ہے کہ آپ میرا یہ کام کریں میں آپ کو کچھ دوں گا، تو ایسی صورت میں یہ اجرت واجب ہوتی ہے. اس میں آپ جو ہے منع کرنے کی کوئی صورت نہیں نکال سکتے کہ میں آپ کو نہیں دوں گا، آپ کو دینا ہی ہے. ایک بات اس میں ہے، انشاءاللہ آگے بات آئے گی کہ یہ جو سمسرہ کی صورت ہے یا جو ایجنٹ ہیں یہ شرعی اعتبار سے اس کی تکیف کیا ہوتی ہے. کیا یہ مثال کے طور پر اجارہ ہے یا جعالہ ہے؟ ایک دقیق بات ہے، لیکن حقیقت میں غور کریں گے جو مسائل سامنے ہیں تو جن لوگوں نے، جن فقہائے کرام نے سمسرہ کی تخریج جعالہ کے اعتبار سے کی ہے، آج کے ماحول میں وہ زیادہ آسان ہے اور اسی میں تیسیر ہے. تو جعالہ جیسے مثال کے آگے انشاءاللہ بات میں کروں گا، جعالہ کے نقطے میں آپ کو سمجھاؤں گا. ایک بات یہ، ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر جیسے ہمارے یہاں جو رائج ہے سماج میں بروکر ہونا، یعنی زمین کو خریدنا فروخت کرنا یا مکان کو، اس میں ایک چیز اہم کیا ہوگی ہمارے جواز کی شرطوں میں سے، لیکن اس میں اختلاف ہے، اسی میں تھوڑا سا بات کروں گا کہ اجرت طے ہونی چاہیے. کہ میں آپ کا مکان بیچوں گا تو میں آپ کو کیا دوں گا. تو اس میں دو راستہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ میرا مکان بچوا دیں، میں آپ کو 10,000 روپیہ دوں گا، تو اس میں تو علماء کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ میرا مکان بچوا دیں، جو بھی قیمت آئے گی میں اس کا 2% آپ کو دوں گا، 2% دوں گا، 1% دوں گا، ایسی صورت میں کیا ایسی ڈیل جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ پہلی ڈیل تو واضح ہے کہ اجرت جو ہے واضح ہے، اجرت 10,000 ہے، آپ کرا دیں گے تو آپ کو 10,000 ملے گا. دوسری صورت یہ ہے اجرت دینے کی کہ فیصد پہ ہے، نسبت پہ ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اس میں بڑا اختلاف علماء کرام کا ہے اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت جائز نہیں ہے. لیکن واللہ اعلم میرے دل کا میلان، اور علماء کرام سے میں نے جو بات بھی کی ہے، میرے دل کا میلان یہ ہے
اور دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ، اور جو نقطہ جو اعتراض یا شبہ ان لوگوں نے پیش کیا ہے اس کا جواب دینے کے ساتھ، کہ اگر آدمی جو ہے نسبت پر جو ہے اپنی اجرت طے کرتا ہے کہ 2% میں لوں گا تو انشاءاللہ جواز کی صورت بنتی ہے، کیونکہ اس کے منع کرنے کی جو بنیادی وجہ سامنے سے آتی ہے، بنیادی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں آپ کی اجرت مجہول ہو رہی ہے، آپ کو فیصد میں کتنا ملے گا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس کا جو تھوڑا سا لوگوں سے ڈسکس کرنے کے بعد اندازہ ہوا علماء کرام سے اور پڑھنے کے بعد کہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ جو جہالت ہے اجرت کی یہ بہت واضح نہیں ہے، ایسی جہالت نہیں، غرر کا پہلو بہت زیادہ نہیں ہے، غرر مغتفر ہو سکتا ہے، یعنی کام چلایا جا سکتا ہے، اور اس وجہ سے کہ جہاں اگر میں بات کرتا ہوں کہ مجھے اس محلے میں گھر چاہیے تو گھر کی قیمت کیا ہوگی، یہ ایسا نہیں کہ اچانک کوئی بیچ دیتا ہے کہ راتوں رات کسی نے اپنا گھر بیچ دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ قیمتیں نکالتا ہے، ایجنٹوں سے ملتا ہے، سامنے والے جس کو خریدنا ہوتا ہے وہ بھی ایجنٹ سے ملتا ہے۔ بھائی کسی بھی بلڈنگ کے نیچے آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ پوچھیں کہ اس بلڈنگ میں ریٹ کیا ہے تو سامنے والا آپ کو بتائے گا، عام رہنے والا بھی، رہائشی بھی آپ کو اگر تھوڑا سا چالاک ہے تو آپ کو بتا دے گا کہ بلڈنگ میں اسکوائر فٹ کا ریٹ کتنا چل رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ جہالت ہے، لیکن جہالت مختصر ہے کہ ریٹ کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ جو ہے مکان، یہ فلیٹ اتنی قیمت کا ہے اور اس کی قیمت میں اگر میں 2% رکھتا ہوں تو اتنا آئے گا۔ بیچنے والے کو بھی اندازہ رہتا ہے، خریدنے والے کو بھی، اور جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا 2% کا کتنا بنے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا، میں بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے اور جمہور کی رائے مخالفت میں ہے، لیکن واللہ عالم یہ لگتا ہے کہ اس میں جو اباحت والا جو پہلو شریعت میں ہے، جو تیسیر والا پہلو ہے، اور جو غرر یا جہالت جو مختصر والا پہلو ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا جو تعامل ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو اتفاق نہیں ہے، کسی دوسرے عالم کے فتوے پر اطمینان ہوتا ہے تو اسے قبول کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں نے کہا تھا، جو اعلیٰ اجارہ کی جو بات میں نے کہی تھی، وہ فرق کہاں پڑے گا؟ مکان خریدنے بیچنے کی جو بروکریج چلتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ میرا مکان بچوا دیں، میں آپ کو پیسہ دوں گا۔ ہم یہاں اجرت کی بات نہیں، اجرت کا مسئلہ ہم نے دیکھ لیا 2 صورتوں میں، لیکن آپ مکان بچوا دیں تو میں آپ کو دوں گا۔ اب اس میں مسئلہ کیا آتا ہے کہ اجرت ہم نے طے کر لی، مان لیجیے 10,000 میں مکان دلوا دیجئے یا بچوا دیجئے، دونوں صورتوں میں۔ تو اب میں نے یہ تو کہہ دیا کہ اجرت طے ہو گئی، آپ میرا مکان بچوا دیجئے، لیکن کتنے وقت میں بکے گا؟ وہ کب بکے گا؟ وہ 1 ہفتے میں بکے گا، 1 مہینے میں بکے گا، 1 سال میں بکے گا، کب بکے گا وہ؟ تو بعض علماء کرام عدم جواز کا فتویٰ اس بنیاد پہ دیتے ہیں کہ اجارہ میں مطلب آپ کو مدت کی تعین کرنا پڑے گا، یا عمل کی تعین ہو، کتنا 1 کپڑا سلنا ہے، 2 کپڑا سلنا ہے، 10 جوڑی سلنا ہے، تو یہاں عمل کی، کام کی جو ہے تعین ہو گئی۔ اور کہیں اگر کام کی تعین ممکن نہیں ہے تو کم سے کم مدت کی تعین کر دی جائے کہ آپ کو 1 ہفتہ کام کریں گے، کام جتنا بھی ہو پائے گا، جو بھی 1 ہفتے میں کام کریں گے آپ کو اتنا پیسہ دے دیا جائے گا۔ یہاں کیا ہے مسئلہ کہ یہاں ہم مدت کی تعین بھی نہیں کر پا رہے ہیں، ایجنٹ کو کتنی محنت لگے گی اس کی بھی تعین نہیں ہو پا رہی، کتنی محنت لگے گی کہ کب وہ پا جائے گا اپنا کسٹمر جو آپ کا گھر جو ہے خرید سکے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا؟ اب اجارہ کے باب میں لے جائیں گے تو بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جن لوگوں نے تخریج جو اعلیٰ کے باب سے کی ہے اس میں گنجائش نکلتی ہے، اس میں گنجائش نکلتی ہے جو اعلیٰ کے باب سے۔ جو اعلیٰ کے باب مطلب یہ ہوتا ہے جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَقَالُوا نَفْقِدُ سُوَاعَ الْمَلِكِ، کہ یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا جو ناپنے کا جو برتن ہوتا ہے ہم وہ تلاش کر رہے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو ہمارا وہ برتن لے کے آئے گا اس کو 1 اونٹ کے برابر جو ہے اناج ہم دے دیں گے۔ اب یہاں دیکھیے یہ کہا انہوں نے کہ بھائی آپ برتن لے کے آؤ، 1 اونٹ کے برابر آپ کو اجرت ملے گی، اجرت طے کر دی انہوں نے۔ لیکن اب یہ کہ کب لے کے آؤ یہ طے نہیں ہے، برتن کب لے کے آؤ گے، 1 دن میں لے کے آ جاؤ گے یا 1 ہفتے میں لے کے آؤ گے، 1 مہینے میں لے کے آؤ گے، اور لانے کے لیے تمہیں کتنی محنت کرنی پڑے گی، یہ دونوں باتیں طے نہیں ہیں۔ پھر بھی وہ چیز جائز تھی۔ علماء کرام نے کہا جو لوگ اس بات کے قائل ہو کہتے ہیں کہ اس شریعت میں بھی جائز تھی، اس شریعت میں بھی منع کی ایسی کوئی دلیل جو اعلیٰ میں موجود نہیں ہے، تو اس شریعت میں بھی یہ صورت جائز ہونی چاہیے۔ اور چونکہ آج کا ماحول یہی ہے کہ حقیقت میں جو آج ایجنٹ ہوتے ہیں زمین کے وہ کسی کے اجیر نہیں ہوتے، ایک آدمی کے نہیں ہوتے، وہ اپنا ایک آزاد کاروبار کرتے ہیں،
ان کے پاس ہزاروں کسٹمر لینے کے لیے آ رہے ہیں، بیچنے کے لیے آ رہے ہیں. ایسی صورت میں وہ کسی کے ایک دم پابند اجیر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ جعالہ کی صورت ہوتی ہے. اور نارمل یہی چلتا ہے کہ آپ میرا مکان بچوا دو، اس میں یہ طے نہیں ہوتا. تو اگر گنجائش جعالہ کے راستے سے ملتی، جیسا کہ حنابلہ حنبلی فقہائے کرام کا یہ خاص ان کا جیسا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ بیوع کے مسائل میں مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں آسانیاں زیادہ ہے بنسبت شوافی اور احناف کے. تو اگر یہ آسانی اور اس میں شریعت کی کوئی بہت بڑی رکاوٹ موجود نہیں ہے تو یہ صورت جواز کا فتویٰ دینا چاہیے، جیسا کہ بہت سارے معاصرین علماء اس بات کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ صورت جائز ہے. چونکہ وقت ہو رہا ہے، صرف 2 باتیں اور میں جو زیادہ ڈسپیوٹیڈ ہیں میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. ایک مسئلہ جو ہے، 1-2 باتیں. ایک مسئلہ جو بہت زیادہ ہمارے اس میں آتا ہے زمین کے لین دین میں، یعنی ایجنٹ بننے میں، کہ میں جو اپنا کمیشن لوں گا، میں جس کو ہم کمیشن کہہ رہے ہیں، میں اپنا کمیشن لوں گا، میں کس سے لوں گا کمیشن؟ میں ایک مکان بیچ بھی رہا ہوں اور اسی مکان کو کسی کو دلا بھی رہا ہوں. مکان بیچ بھی رہا ہوں اور جو ہے میں دلا بھی رہا ہوں اسی مکان کو. تو اب میں کمیشن کس سے لوں گا؟ اس میں علماء کرام نے بہت زیادہ بحث کی ہے. کچھ لوگوں کا عام جو پرانے فقہا کا جو قول تھا یہ کہ بائے پر ہے، بیچنے والے پر کمیشن بیچنے والے پر ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، کمیشن جو ہے وہ عرف اور یا شرط پہ ہے. شرط کا مطلب ہے کہ میں طے کروں گا، میں نے دونوں طرف سے طے کر لیا تو دونوں طرف سے، ایک طرف سے طے کیا تو ایک طرف سے. یہ بعض صورتوں نکال کے، بعض مخصوص صورتیں جہاں کسی کی طرف. ایک تیسری صورت جو ہے جو بہت واضح ہے کہ جو مجھے کام پہ لگا رہا ہے، جو میری خدمت لے رہا ہے، اصل میں اس پر جو ہے وہ کمیشن کی رقم ہے. خلاصہ یہ نکلا باتوں کا بہت زیادہ اس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اور اپنی رائے صرف نہیں، فقہائے کرام کی، علماء کرام کی جنہوں نے اس موضوع پر جو ہے ضخیم کتابیں لکھی ہیں یا بات کی ہے، کہ اس میں عرف کا بہت دخل ہے. شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تو اگر ایسا کوئی رواج ہے، عرف ہے کہ ایجنٹ دونوں طرف سے لیتا ہے تو گنجائش ہے. وہ چاہے تو ایک طرف سے لے، دوسری طرف سے نہ لے، لیکن اگر وہ دونوں طرف سے کمیشن لیتا ہے کہ بیچنے والے سے بھی کمیشن لے رہا ہے، خریدنے والے سے بھی کمیشن لے رہا ہے، اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، تمام باتیں نہیں ہیں، وہ نارمل کمیشن دونوں، کیونکہ یہ دونوں طرف. اور میں نے جو آپ نارمل بات کریں، نارمل ذہن جو شریعت کہتی ہے، مطلب وہ محنت دونوں طرف سے کرتا ہے، اس کی زندگی اسی میں کھپتی. لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں ہاں کسی ایسے مسئلے میں کہ بھائی ٹھیک ہے بلا وجہ کا کمیشن تو سمجھ میں آتی، لیکن ایک آدمی نے جب اپنا کاروبار وہی بنایا، صبح سے شام تک فون لے کے پڑا رہتا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، اس کی ملاقاتیں صرف اس لیے ہوتی تاکہ اس کا کام ہو جائے، تاکہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس مکان ہے، آپ کو بیچنا، آپ کو خریدنا، یہ اس کی محنتیں ہیں. تو اگر ان محنتوں کی وجہ سے اگر وہ دونوں سے کمیشن لیتا ہے تو اس میں شرعی اعتبار سے، میں اپنی بات صرف نہیں کر رہا ہوں، میں فتوے کی بنیاد پہ باتیں کر رہا ہوں، کہ علماء کرام نے کہا کہ یہ اس میں شریعت نے سختی نہیں کی ہے، گنجائش نکلتی ہے کہ دونوں طرف سے کمیشن لیا جائے، دونوں طرف سے کمیشن لیا جائے. اچھا، اس میں کمیشن والے مسئلے میں ایک بات یہ ہے کہ واضح ہے کہ جو ایجنٹ ہے اسے ماہر ہونا چاہیے اپنے کام کا، اور اسے سچا اور امانت دار ہونا چاہیے، یہ واضح ہے. اچھا، 1-2 بات اور جو تھوڑا سمجھنے کے لیے اصولی باتیں، کیونکہ کمیشن کے بہت ساری صورتیں ہیں. اگر کام میرے ڈیوٹی میں شامل ہے، کیونکہ کمیشن میں یہ صورت بھی آئے گی جس کی وجہ سے میں کمیشن لے رہا ہوں یا لینے کی لالچ پیدا ہو رہی ہے، اگر وہ کام میرے ڈیوٹی میں شامل ہے تو میں اس کا کمیشن نہیں لے سکتا. وہ رشوت ہوتی ہے اصل میں. مطلب کسی ایسی جگہ میں بیٹھا ہوں کہ مجھے کسی کا ایڈمیشن لینا ہے، کسی کو نوکری دلانا، کچھ بھی ایسا ہے، اور وہ تمام کام میرے ڈیوٹی میں شامل ہیں، اس میں مجھے کمپنی اس کام کا پیسہ دے رہی ہے یا کوئی ادارہ مجھے اس کام کا پیسہ دے رہا ہے. اب بہت سارے لوگوں نے ایسی چیزوں کو کمیشن کے نام پہ رائج کر لیا ہے. یہ کمیشن نہیں ہوتا، یہ رشوت ہے اصل میں، اس کو زبردستی کمیشن کا نام دیا جاتا ہے. تو ایک بات یہ واضح رہے کہ یہ جو ہے یہ عمال جسے کہتے ہیں، عمال کی رشوت، کسی بھی جو ہے کارندے کی رشوت ہوتی ہے، یہ جس کو بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمیشن کی صورت ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری بات اسی سے ملتی جلتی صورت یہ بنتی ہے کہ اگر ایک آدمی کو کوئی کمپنی کسی ڈیل کے لیے بھیجتی ہے، ایک تو آدمی بیٹھا ہوا ہے، کام اس کے پاس آتا ہے لیکن کمپنی کا کام کر رہا ہے، کسی ادارے کا کام کر رہا ہے، اس پہ کمیشن نہیں لے سکتا، وہ رشوت ہے. ایک دوسرا راستہ ملتا جلتا یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو ایک زمین خریدنی ہے، ڈیل کے لیے آپ کو جو ہے بھیجا جا رہا ہے بطور نمائندہ، تو وہ آپ کے اسی سے ملتی جلتی صورت کہ یہ آپ کے کام میں داخل ہے، کیونکہ اس میں لوگ کرتے ہیں ایسا
کہ کمپنی کی طرف سے گئے مندوب بن کر، ان کا نمائندہ بن کر گئے اور وہاں جا کے جس کی زمین ہے اس سے ڈیل کرتے ہیں کہ میں آپ کی زمین کمپنی سے بچوا دوں گا لیکن آپ مجھے اتنا کمیشن دیں گے. یہ کمیشن نہیں ہے، یہ کمیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ڈیل کروانا یہ آپ کے کام میں داخل تھا، آپ کے کام میں داخل تھا. ایک آخری صورت میں بیان کر دیتا ہوں بس. کچھ لوگ نے پوچھا بھی کہ جیسے آج کل ڈاکٹروں کا بڑا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کٹ لیتے ہیں، کٹ ریفر کریں گے تو کٹ آئے گا، لیب پر اگر ریفر کریں گے کسی ٹیسٹ کے لیے تو کٹ آئے گا، اور اسی بہت ساری چیزوں پر کسی جو ہے آپ کو دوائی کی دکان پر بھیجیں گے تو اس کا کٹ ان کو آئے گا. یہ کٹ کیا ہے؟ کیا یہ جائز صورت بنتی ہے اس میں؟ تو علماء کرام کے جتنے بھی فتاوے میں نے پڑھے اس کے اعتبار سے اس میں جواز کی صورت نہیں ہے، اس میں جواز کی کوئی صورت نہیں. ریفر کرنے پر پیسہ ملنا یہ جواز کی صورت نہیں بنتی. یا آپ نے کسی لیب کو ریفر کیا، لیب کو بھیجا لیب پر، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ دھوکہ نہ بھی دے تو بھی جائز نہیں. دھوکہ دے کہ جو ٹیسٹ نہیں کرنا تھا وہ بھی کروائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یا کسی خراب لیب پر بھیجے، خراب ڈاکٹر کے پاس بھیجے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک صحیح ڈاکٹر کے پاس بھیجنا، ایک صحیح لیب کے پاس بھیجنا اور اس پر کٹ لینا، اس کی بھی جو ہے اکثر علماء کرام اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں. ایک بنیادی وجہ یہ بھی اس کی بنتی ہے کہ ڈاکٹر جو فیس لیتا ہے نا، بہت سمپل ہے، ڈاکٹر جو اپنی فیس لے رہا ہے اس میں وہ بات شامل ہے. میں آپ سے فیس میں ڈاکٹر ہوں، کس بات کی فیس لے رہا ہوں؟ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو یہ تو میرے ڈیوٹی میں میرے جو ہے میں نے جو پیسہ دی اس میں شامل ہے. میں اگر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کا علاج میں نہیں کر پاؤں گا، کسی مجھ سے بھی زیادہ بڑے کسی اسپیشلسٹ سے آپ کو علاج کروانا ہے، تو یہ کہنا بھی میرے اس فیس جو میں نے 1500 آپ سے لیا ہے اس میں شامل ہے، اس میں الگ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو جو چیز آپ کے فیس، جو خدمتیں آپ کے فیس میں شامل ہیں اس کے لیے الگ سے کمیشن نہیں لیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مریض کو بتایا نہیں جاتا کہ جو کمیشن لیا جا رہا ہے وہ آپ کے پیسے سے لیا جا رہا ہے. اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ جو کمیشن لیا جاتا ہے وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ضرر جو ہے وہ مریض کو ملتا ہے، مریض کو پہنچتا ہے، بہت زیادہ فاحش ضرر ہے اس میں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب نے مجھے صرف اشارہ کر دوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ شیخ میں وہ تھوڑا سا ہارٹ ہوگا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جگہ ریفر بھی نہیں کیا، میں نے ریفر نہیں کیا، میں نے کہا کہ مجھے ریفر مت کرنا، تم پیشنٹ سے میں نے کہا ریفر مت کرنا. ریفر نہ کرنے کے باوجود کسی طرح اس سامنے والے ہاسپٹل نے اس کا جو ہے وہ اینجیوگرافی کرایا اور اس کا 30,000 روپیہ بغیر ریفر کیے ہوئے میرے پاس پہنچا دیا. تو آپ سوچیں کہ ایک جو ہے اینجیوپلاسٹی میں اس طرح کی چیزوں میں اگر 30,000 روپیہ بغیر مانگے ڈاکٹر کو دیا جا رہا ہے تو اصل کوسٹ کتنی رہتی ہوگی کسی بھی چیز کی، اور اس پر کتنا زیادہ جو ہے وہ ہم کمیشن کے نام پر دوسروں کو دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہر طرح کا کرپشن پیدا ہو رہا ہے اور علاج مہنگا ہو. چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، صورتیں بہت ساری ہیں، باتیں کچھ اور بھی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ جتنا بھی نکلا ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ثواب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اگر غلطی ہے تو میرے طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.